نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وانک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت سلسلے میں جسے چینج آف لائف کا نام دیا ہے، ہم ایک مرتبہ پھر مل بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کا شعور، شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت ہم سب کے ایسے شامل حال فرما لے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ القلم کی آیت مبارکہ نمبر 4 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا خلق عظیم، اور بے شک ہے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خلق مبارک اور اخلاق حسنہ جو آپ پر نگاہ ڈالتا، جس سے ایک لمحہ آپ کی صحبت نصیب ہوتی، جو چند لمحے آپ کی قربت پا لیتا، آپ کی مجلس پا لیتا، وہ آپ پر فدا ہو جاتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارک پر اور آپ کی اخلاق حسنہ کا تذکرہ بہت مرتبہ کیا ہے اور بہت مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں. میں آج اس اخلاق حسنہ کی خیرات پانے کے لیے اپنے خلق کو بدلنے کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور چند ایک احادیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آخر میں جا کر اس بات پر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ کہ آج کے اس وقت میں اس چیز کی کتنی ضرورت ہے. جو پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں بہترین اخلاق کا مالک ہے. احسنهم خلقا، جس کا اخلاق حسین ترین ہے اس کا ایمان بھی کامل ترین ہے. اور پھر اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور بہترین شخصوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک. دوسری حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الیہ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارا وہ شخص ہوگا، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي، اور تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا مجلساً، بیٹھا ہوا، جسے سب سے زیادہ میری قربت اور مجلس میں قریب بیٹھنا نصیب ہوگا. اقربکم منی مجلساً، کس دن؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن. یعنی یہ الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے ہیں، اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن
مجھے پیارا ترین شخص وہ ہوگا جو مجھے سب سے زیادہ اچھا ہوگا، احبکم الیہ جو مجھے زیادہ محبوب ہوگا، اور جو میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہوگا وہ کون ہوگا؟ فرمایا احاسنکم اخلاقا جو تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا ہوگا۔ یعنی جو اپنے خلق کو جتنا سنوارتا چلا جائے گا، جو اپنے اخلاق کو جتنا نکھارتا چلا جائے گا، اور جو اپنے اخلاق کے اندر جتنی خوبصورتی اور پاکیزگی پیدا کرتا جائے گا، اور خلق حسنہ اپنے اندر اپنے اخلاق کو خلق حسنہ بناتا چلا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہی اس سے محبوب تر بناتے چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن اپنے قریب ترین مجلس میں جگہ دیں گے۔ اب یہ حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے میں اس بار بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اخلاق حسنہ کی تعریف، خلق کو سنوارنا اور اخلاق حسنہ کو اپنے عادات اور طریق کو بہتر کرنا، اس سے بہت سارے انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے، مگر میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس جملے کو دل کے کانوں سے سنیے۔ اور وہ جملہ یہ ہے، اگر اخلاق حسنہ کی تعریف، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بہترین تعریف ہے، کیونکہ اللہ والوں نے، اولیاء نے، کاملین صالحین نے بہت خوبصورت تعریفیں اس کی ہیں، مگر ایک آسان ترین جملہ سمجھنے کے لیے جو سوچ ہماری دل و دماغ پر دستک دے اور ہمیں سوچنے کی طرف ہمیں مجبور کرے اور راغب کرے، وہ جملہ ہے، اسے خدا کے لیے توجہ سے سنیے۔ وہ جملہ یہ ہے، اخلاق حسنہ کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں ہے، اخلاق حسنہ کا تعلق عبادات اور معاملات کے ساتھ نہیں ہے، یہ عبادات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی یہ چیز۔ یہ اخلاق حسنہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ جب تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تو اعمال حسنہ سے اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی جو تمہارے اعمال کا وزن زیادہ کرے گی۔ وہ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ یہ عبادات نہیں ہیں، میں صرف یہ جو جملہ اور لفظ ہے اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ اگر یہ لفظ ہم دلوں میں اتار لیں تو ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور وہ لفظ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اخلاق حسنہ کیا ہے، یہ اخلاق کا لفظ بتا رہا ہے، اور وہ کیا؟ اس اخلاق حسنہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ مخلوق کے ساتھ معاملات میں انسان جتنا اپنے آپ کو خوبصورت کرتا چلا جاتا ہے، جتنے اس کے معاملات مخلوق کے ساتھ اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، خالق اسے اتنا ہی محبوب بناتا چلا جاتا ہے۔ اب سنیے یہ حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الخلق کلہم عیال اللہ عز وجل، تمام مخلوقات کو، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ، فرمایا یہ بات ذہن نشین کر لو، جتنی مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ اس کا کنبہ ہیں، عیال ہیں، اس کا خاندان ہے۔ دیکھیں اس مخلوق کو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کس انداز سے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، یہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ اور الفاظ سننے والے ہیں، فرمایا فَأَحَبُّ خَلْقِهِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اور اپنی اس پوری مخلوق میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کی عیال کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے، یعنی جو مخلوق کو جتنا فائدہ دیتا ہے اللہ اسے اتنا ہی محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی ہم مخلوق کا بھلا کریں اللہ کا محبوب ہو جائیں گے، ہم مخلوق کا بھلا کریں اللہ کے محبوب ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، جسے مخلوق کا پیار نصیب نہ ہو، اور جو مخلوق کا درد اپنے دل میں پیدا نہ کرے اور مخلوق کے درد کو اپنا درد نہ سمجھے، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخلاق حسنہ پر آپ کثرت سے حدیث سنتے رہتے ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ معلوم ان حدیث کی طرف جو کثرت سے بیان ہوتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اخلاق حسنہ انسان کو اتنی عظمت عطا کرتے ہیں اور اتنی بلندی پر لے جاتے ہیں اور اتنا محبوب بنا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ جو بندہ سارا دن زندگی بھر روزہ رکھے اور ہر روز ساری زندگی رات قیام کرتا رہے، جو شب زندہ دار ہو اور سارا دن روزہ رکھے ساری زندگی، فرمایا جو مقام اس کو ملتا ہے وہ مقام اخلاق حسنہ کے ساتھ ایک بندہ مومن حاصل کر لیتا ہے. اب مخلوق کی محبت اور مخلوق کی خدمت کیا اجر رکھتی ہے، اس حدیث پاک کو سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، طویل حدیث ہے یہ، اور امام مسلم نے اس کو روایت فرمایا اور امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا. الفاظ اس حدیث پاک کی یہ ہیں: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے گا، یا بنا آدم، اے بنی آدم. کسی انسان سے، کسی شخص سے، کسی بندے سے اللہ رب العزت فرمائے گا. جملہ سنیے کیا ہے، الفاظ کیا ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ رب العزت بندے سے فرمائے گا، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. اب بندہ کیا کہے گا؟ قال یا ربی، بندہ کہے گا اے میرے رب، کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے اللہ میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے. میں تیری مزاج پرسی کیسے کرتا، میں تیری عیادت کیسے کرتا، اور کیسے میرے لیے ممکن ہے. اب اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ قال، اللہ رب العزت فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا، کیا تجھے خبر نہیں ہے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تجھے اس بات کی خبر نہیں، تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا؟ جی. اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا، فلم تعدہ، تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی، وہ جو میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی، تم اس کی مزاج پرسی کے لیے کیوں نہیں گئے. اور سامعین ذی وقار اگلے الفاظ سننے والے ہیں حدیث پاک کے، توجہ سے اور دل کے کانوں سے اور روح کے کانوں سے سنیے. اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا، اما علمتا، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، کیا تو یہ بات نہیں جانتا؟ کیا بات؟ انکا لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا اور مزاج پرسی کرتا، اس بیمار کے پاس تو اگر چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا لو عدتہ، تو اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی، تو مجھے پا لیتا، عندہ، اس کے پاس، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. اب ایمان سے بتائیے، یہ جو عبادات اور ریاضات کی جاتی ہیں، معاملات کیے جاتے ہیں، بندہ مومن ساری زندگی عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ مولا کو پانے کے لیے کرتا ہے. اور رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ اگر تو اس کی عیادت کر لیتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. یعنی وہ مخلوق خدا کی خدمت سے ملتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت سے ملتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے، وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ یہ کہے گا کہ یا ربی، اے میرے رب، وکیف اطعمک وانت رب العالمین، اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، تو کائنات کا رب ہے، تو پوری کائنات کو کھلانے والا ہے، میری کیا مجال کہ میں تجھے کھلاتا، اور تجھے کیسے کھلاتا میں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، قال اما علمتا، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو نہیں جانتا، انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، میرے فلاں بندے نے بھوک کی وجہ سے تجھ سے کھانا مانگا تھا، یا وہ ضرورت مند تھا، تو نے اس کی ضرورت پوری کیوں نہیں کی؟ یہ وہ وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر تشریف لے آتے ہیں اور صحابہ کرام نماز کے لیے حضور کی ابتدا میں کھڑے ہوتے ہیں،
اور اقامت کہی جا چکی ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائیں، باہر سے کسی بھوکے کی آواز آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز چھوڑ کر پہلے اسے کھانا کھلاتے ہیں، پھر آ کے صحابہ کو جماعت کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فلاں بندے کو بھوک تھی، تو نے اسے کیوں نہیں کھلایا؟ فرمایا اما علمتا، تجھے خبر نہیں، انک لو اطعمتہ، اگر تو اس کو کھلا دیتا اور اس کی بھوک کو مٹا دیتا، اس کے کام آ جاتا، لوجدت ذلک عندی، اس کا اجر تو میری بارگاہ سے آج پا لیتا، میں تجھے اس کا اجر دیتا۔ پھر یہی بات اللہ رب العزت نے ایک پیاسے کے حوالے سے فرمائی، اس سے پوچھے گا کہ تجھے خبر نہیں کہ فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کی پیاس کیوں نہیں، مجھے پیاس لگی تھی اور تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، مجھے پیاس تھی اور تو نے کیوں نہیں پلایا؟ وہ کہے گا یا ربی کیف اسقیکا وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے، کائنات کا مالک ہے، میں تجھے کیسے پلاتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا قالس تسقا کا عبدی فلان فلم تسقی، میرے فلاں بندے کو پیاس تھی اور وہ پیاس کی طلب میں تو اس سے طلب کر رہا تھا اور تو نے نہیں مانگا، تو نے نہیں پلایا اس کو۔ اما انکا لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو پلا دیتا آج اس کا اجر میری بارگاہ سے پا لیتا۔ یہ وہ راز تھا جو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سمجھ گئے تھے کہ میدان جنگ میں موت کے منہ میں جاتے ہوئے پیاس کے شدت کے ساتھ پانی مانگ رہا ہے ایک شخص، اور پانی والا اس کے پاس جب پانی لے کر پہنچتا ہے اسے اپنے بھائی کی آواز آتی ہے العطش، تو وہ موت کے منہ میں جانا گوارا کر لیتا ہے مگر بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے جاؤ اس کو پلاؤ۔ وہ ساقی دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، اسے تیسرے کی آواز آتی ہے، وہ اس کے لیے اپنی پیاس کو قربان کر دیتا ہے، وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، پلٹ کر دوسرے کے پاس آتا ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، پلٹ کر پہلے کے پاس آتا ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ تو یعنی جان دے دی اور جام شہادت تو نوش کر لیا مگر بھائی سے پہلے پانی نہ پیا، کیونکہ وہ اس راز کو جان گئے تھے الخلق کلہم عیال اللہ، یہ مخلوق ساری کی ساری ایک کتے کے بچے کو، جانور کے بچے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ کو جنت مل گئی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اور آج اس حدیث پاک پر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کیا عالم ہے، ہمارے اعمال کی سزا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عذاب اور آزمائش جو کرونا وائرس کی صورت میں ہم سب پر ٹوٹا ہوا ہے، اور پوری دنیا اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انسان اس وقت 100 سال اپنی موجودہ زندگی سے پیچھے جا چکا ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، ایک ہو کا عالم چھایا ہوا ہے ہر طرف، ہر شخص اپنی جان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور ایک ایسا وائرس کہ جس کو آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، انسانی زندگی اور موجودہ سائنس اور ترقی یافتہ انسان اس کے آگے بے بس ہو گیا ہے۔ اس وقت میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو، کہ بہت سارے لوگ اس وقت مجبور ایسے ہیں کہ جو بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا یابی عطا فرمائے، اس تکلیف سے انسانیت کو نجات عطا کرے اور جلد انسانیت کو خلاصی عطا فرمائے، مگر میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس وقت اپنے گرد و نگاہ کو دیکھیے، اور جو کسی تکلیف اور مشکل و پریشانی اور اس بیماری میں ہے خدا کے لیے اس کی مدد کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے اور ایسی بیماری ہے کہ وہ شخص مجبور ہو کر اپنے گھر میں پڑا ہوگا، شاید وہ شرم سے، حیا سے، مجبوری سے اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے آپ سے سوال نہ کرے، مگر وہ ضرورت مند ہے۔ ہاں یہ خوف بھی ہے، یہ ڈر بھی ہے، ہم جائیں گے تو ہمیں یہ بیماری لگ جائے گی، ہمیں جرمز آ جائیں گے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے سامنے جانے کی؟ یہ تو وہ وقت آیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے اور سامنے رکھ لی ہے، یہ جو منہ پر ایک نقاب اور پوری دنیا ماسک کے ساتھ گھوم رہی ہے، یہ چہرہ رب کو دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ اللہ نے اپنے مسجدوں کے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں کہ میرے گھر کس منہ سے آ رہے ہو، جاؤ پہلے میری مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ وہ چیز انسانیت کے اندر سے مٹ گئی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو آپ کو اپنا آپ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دکھلاوا کرتے ہیں؟ آپ اس کے گھر چھوڑ کر آ جائیے، وہ جراثیم اس کے گھر میں اندر اس بیمار کے ساتھ ہوں گے نا، باہر تو نہیں ہوں گے۔ تو یہ وقت اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک ایسا کر دیا ہے، ہم اللہ کے لیے نیکی کرنے والے بن جائیں،
اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور اس ویڈیو پہ یہ تھا کہ ایک شخص کسی کے گھر گروسری ڈراپ کرنے جاتا ہے اور بیل دے کر اس کو گروسری دیتا ہے. وہ گروسری لینے کے بعد ایسے شرماتے ہوئے لہجے میں پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے تصویر نہیں بنانی. یعنی ایک ایسا جملہ ہے یہ دل پر اثر کرنے والا. ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوتی ہے بات کام دکھاوے کے لیے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، مگر ہر وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ تصویر نہیں بنا رہے؟ تو اس نے کہا تصویر بن گئی. اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی کیمرہ مین نظر نہیں آ رہا، تصویر کیسے بن گئی؟ تو اس نے پوچھا بھائی تصویر کس نے بنائی؟ تو اس شخص نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا اس نے بنا لی ہے. اس سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، اس سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ تو فرما رہا ہے مجھے ڈھونڈ رہے ہو، جاؤ بیمار کی خدمت کرو، مجھے وہاں پالو گے. بیمار کے پاس چلے جاؤ، تم مجھے پالو گے. خدا کے لیے اس وقت میں جب لوگ مجبور ہیں، ہر طرف پریشانی اور بیماری ہے، تو کوشش کریں کہ کسی کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال دیں. کوشش کریں کہ کسی کے کام آ جائیں. اور وہ تمام حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک بندہ بندے کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے. جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی اس کی تکلیف دور کرتا ہے. یہ وقت ہے، اس وقت انسانیت مشکل اور پریشانی میں ہے. کوشش کریں کہ جس تک بھی پہنچ سکیں، جس کے دکھ کو مٹا سکیں، جس کے غم کو مٹا سکیں، جس کے جتنے کام آ سکیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور اجر اور دکھلاوے کی بجائے صرف اور صرف امید اور توقع اور یقین اپنے رب پہ رکھیں کہ اس کی بارگاہ میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر عمل بھی وہ ضائع نہیں فرماتا، اس کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے اس وقت میں اس خدمت خلق کے جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو، اور مبارکباد کی مستحق ہیں وہ تمام تنظیمات اور وہ تمام لوگ اور وہ تمام احباب اور وہ تمام دوست احباب، وہ تمام گروپس، وہ تمام ممبران جو پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راز کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے اس کنبے کے ساتھ، اپنے اس خاندان کے ساتھ جسے عیال اللہ کہا گیا، یہ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا سے اس تکلیف کو، اس بیماری کو دور فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ اس تکلیف اور بیماری سے جلد نجات عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کے اسوہ اور سیرت پاک سے سیکھ کر اور آقا علیہ السلام کے اس اسوہ مبارک کی خیرات پاتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی اور مخلوق کی خدمت میں زندہ رکھے اور مخلوق کی خدمت میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.